ہیومن رائٹس پی کے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ ناظرین، آج 1 مئی مزدوروں کا عالمی دن ہے اور تمام دنیا میں ہر جگہ آج کے دن جو ہے وہ چھٹی ہوتی ہے اور مزدوروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہ دن سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ 1 مئی کا آغاز کیسے ہوا؟ کیا تاریخ ہے 1 مئی کی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب دیتے ہوئے دل دہل جاتا ہے اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک دردناک مناظر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ 1 مئی کی جو تاریخ ہے وہ رقم ہوئی۔ 19ویں صدی عیسوی میں جسے صنعتی انقلاب کی صدی کہتے ہیں، صنعتی انقلاب جب یورپ میں آیا تو اس نے ایک طبقہ پیدا کیا جو مالکان تھا اور دوسرا طبقہ پیدا کیا جو مزدوروں کا تھا۔ مزدوروں کا جو طبقہ تھا ان سے 16 سے 18 گھنٹے کام لیا جاتا تھا، بالکل سلیوز کی طرح۔ ان کو وہ اجرت نہیں دی جاتی تھی، ان کو ہفتہ وار کوئی چھٹی نہیں ہوتی تھی۔ وہ ملوں فیکٹریوں میں کام کرنے والے ہزاروں لاکھوں گز کا کپڑا بننے والے، جب کسی اپنی اس کی بیٹی کی شادی ہوتی تھی تو یا ویسے بھی اپنی فیملی کے لیے اس کپڑے میں سے اس کا حصہ نہیں تھا۔ تو ایک مظالم کی داستان تھی، جس مظالم کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند ہوئی اور فائنلی کال جو تھی وہ دی گئی ان مظالم کے خلاف 1 مئی کو، اور شکاگو میں اکٹھے ہوئے۔ شکاگو میں جو مزدور اکٹھے ہوئے ان کی تعداد تقریباً کوئی 80,000 کے قریب تھی، اور اس جسے ریڈ سکوائر کہتے ہیں، اسی اعتبار سے وہاں پہ وہ پرامن احتجاج، ہاتھوں میں سفید جھنڈے اٹھائے ہوئے احتجاج کر رہے تھے، اور ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا۔ پھر تیسرے دن جو تھا وہ ان کے اوپر گولی چلائی گئی، اور جس کے نتیجے میں مزدور جو ہے وہ شہید ہوئے، جاں بحق ہوئے۔ اور اس دوران ایک مزدور نے جو اپنی سفید جھنڈا تھا جس کو خون میں ہو کے وہ سرخ آلود ہو گیا تھا، اس کو ہوا میں اچھال دیا، اور اس طرح پھر ان کے جو مطالبات تھے وہ بعد ازاں جب مزدور لیڈر اور وہ جو اس موومنٹ کو لیڈ کر رہے تھے اور جو مالکان تھے، جو سرمایہ دار تھے، وہ بیٹھے، اور اس طرح ان کی جو سٹرگل تھی وہ کامیاب ہوئی، جس کے نتیجے میں آج ہم جو ورکنگ کلاس کے لوگ جہاں جہاں جو نعمت انجوائے کر رہے ہیں، یا سماج جو آگے سفر طے کر کے تقریباً 150 سال کا، 250 سال کا طے کر کے آج جہاں پہ کھڑا ہے، اس ساری جو جد و جہد ہے اس کا کریڈٹ جو ہے ان کو جاتا ہے۔ اسی اعتبار سے ہم نے آج مختلف جو مزدور رہنما ہیں ان کے ساتھ ہم نے گفتگو کی، اور ہم نے چاہا کہ ان کا پیغام جو ہے وہ اس 1 مئی کے اوپر آپ کو سنایا جائے۔ تو آئیے مزدور جو لیڈرز ہیں، ان میں خواتین لیڈرز ہیں، ان کے ہم پیغامات سنتے ہیں اور پھر اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ اور میرا تعلق ہوملیٹ پاکستان سے ہے۔ ہوملیٹ پاکستان میں ہم غیر رسمی شعبے میں کام کرنے والی خواتین کے حوالے سے جد و جہد کر رہے ہیں، اور پورے پاکستان میں ان کو منظم کر رہے ہیں، جس میں بالشمول جو ہیں ہوم بیسڈ ورکرز کے حوالے سے ہمارے ادارے نے بہت کام کیا ہے، اور ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ ہوم بیسڈ ورکرز کو جو ان کا رائٹ ہے وہ ان کو ملے، اور وہ تھرو پالیسیز اور لیجسلیشن دلوایا جائے۔ اس سلسلے میں بہت عرصے سے یہ جدوجہد جاری ہے، اور کچھ قوانین ہوم بیسڈ ورکرز کے حوالے سے صوبائی سطح پر ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ہوم بیسڈ ورکرز آرگنائز ہو رہی ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ جیسے جیسے آرگنائز ہو رہی ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو آج یوم مئی کے حوالے سے میں اپنی تمام
خواتین ورکرز کو مبارکباد پیش کرتی ہوں اس جدوجہد کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بالشمول ہوم بیسڈ ورکرز اور ڈومیسٹک ورکرز کو بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور میں چاہتی ہوں حکومت کے سامنے یہ ڈیمانڈ رکھنا کہ جو قوانین بنائے گئے ہیں غیر رسمی شعبے میں خواتین کو آگے لانے کے لیے، ان کو ورکرز کا دائرۂ کار میں لانے کے لیے، اس پر امپلیمنٹیشن شروع کی جائے، اس پہ بجٹ کو الوکیٹ کیا جائے، اور خواتین کو ان کے ڈور سٹیپ پر وہ تمام مہارات دی جائیں جن کی وہ حقدار ہیں. اور آئی ایم ایف سے جو قرضہ جات لیے جاتے ہیں اس کے اوپر کڑی شرائط طے کی جاتی ہیں، اور وہ شرائط زیادہ تر ٹیکس بڑھانا، ٹیرف بڑھانا جس میں بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سبسڈیز کو کم کیا جاتا ہے. اور اس کی صورت میں جو کنزیومر باسکٹ ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور جیسے ہی کنزیومر باسکٹ کی پرائس بڑھتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ عام استعمال کی جو اشیاء ہیں ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اور اس کا سب سے زیادہ جو بوجھ ہے وہ مزدور طبقے کے اوپر پڑتا ہے. کنزیومر باسکٹ کی پرائس تو لگاتار بڑھتی رہتی ہے لیکن اس کنزیومر کی تنخواہ نہیں بڑھتی ہے. اور ہر سال یوم مئی کے اوپر ہر چیف منسٹر، ہر پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک منیمم ویج اناؤنس کرتا ہے، اور وہ ایک پولیٹیکل موو ہوتی ہے، اور اس کا کسی قسم کا عمل درام جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے. اس سال بھی پرائم منسٹر صاحب نے 25,000 روپیہ منیمم ویج اناؤنس کی ہے، لیکن ابھی تک اس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ہے. اور لوگ جو ہیں وہ مزدور رہنماؤں کو فون کر کے ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں تنخواہ اس مہینے 25,000 ملے گی، اس کی کسی قسم کی امپلیمنٹیشن کے اوپر غور نہیں کیا جا رہا. تو خدا را مزدوروں کو اپنے پولیٹیکل نعروں سے دور رکھیں، اپنے فینسی پولیٹیکل نعروں سے ان کے دلوں کو مت بہلائیں، ان کے لیے ایسی پالیسیز بنائیں جس سے ان کو واقعی فائدہ ہو. اور میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ مزدوروں کے عالمی دن کے حوالے سے میں سیلیبریٹ کروں یا کنڈیم کروں، کیونکہ مزدور چاہے وہ کارخانوں میں کام کر رہا ہے، چاہے وہ کھیتوں میں کام کر رہا ہے، چاہے وہ سڑکوں پر کام کر رہا ہے، وہ کسی بھی شکل میں کام کر رہا ہے، وہ روز بروز جو ہے وہ مہنگائی کے تلے دب رہا ہے، لیکن اس کی جو جیب ہے اس کے اندر پیسے نہیں آتے ہیں. اور آپ یہ جو قرضہ جات آئی ایم ایف سے لیتے ہیں یہ آپ کی غلط پالیسیز کی وجہ سے ہی ضائع ہوتا ہے ہمارے ملک کے اندر، اور اس سے کچھ آپ پروڈیوس تو کرتے نہیں ہیں. یہ یا تو کرپشن کی شکل میں غائب ہو جاتا ہے، یا یہ منی کا جو فلو ہے وہ ملک سے آپ باہر لے جاتے ہیں، لیکن اس کا سارا بوجھ محنت کش طبقے کے اوپر ہے. میں آج کے دن کے حوالے سے یہی بات کرنا چاہتی تھی کہ جب مزدور طبقہ اتنا بڑا سٹیک ہولڈر ہے ان قرضہ جات کا تو ان سے آپ کبھی کنسلٹ نہیں کرتے ہیں. مستقبل میں جب بھی آئی ایم ایف کی قرضہ جات کے اوپر بات کی جائے، نئے ایگریمنٹ پہ بات کی جائے، تو مزدور طبقہ جو اس کا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے اس کو اس میں بٹھایا جائے اور ہماری جو ہے وہ ریکمنڈیشنز لی جائیں. آپ سب کا بہت شکریہ. جیے مزدور. السلام علیکم، میرا نام ہے آئمہ محمود. میں صدر ہوں ورکنگ ویمن آرگنائزیشن کی اور جنرل سیکرٹری ہوں آل پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن کی. مزدوروں کے عالمی دن 1 مئی پہ پاکستان کی محنت کش خواتین کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ بحیثیت ورکر ان کو پہچان، احترام اور قانونی تحفظ فراہم کیا جائے. یہ ڈیمانڈ پاکستان کی تمام محنت کش خواتین کرتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس ملک میں 80% خواتین جو غیر رسمی شعبے میں کام کر رہی ہیں ان پہ قوانین محنت کا اطلاق نہیں ہوتا. تو آج اس دن کے حوالے سے ہم محنت کش خواتین حکومت سے یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ وہ قوانین محنت کے دائرۂ کار کو وسیع کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی تمام ٹریڈ یونینز، فیڈریشنز اور مزدور تنظیموں سے مطالبہ کرتی ہوں کہ وہ اپنی فیصلہ سازی میں محنت کش خواتین کو شامل کریں، کیونکہ محنت کش خواتین کی شمولیت سے ہی ٹریڈ یونین مضبوط ہوگی. شکریہ. آج 1 مئی ہے، اور 1 مئی کے حوالے سے اگر ہم پوری دنیا کی اور پاکستان کی مزدور تحریک کا جائزہ لیں تو 1886 میں جس تحریک کا آغاز ہوا تھا اس کے بہت زیادہ اتراؤ چڑھاؤ ہمیں آج نظر آتے ہیں. پوری دنیا میں اس وقت مزدور تحریک اس عروج پہ نہیں ہے جس عروج پہ ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. بہت سی وجوہات میں ایک تو روس کا ڈاؤن فال جو ہے سوویت یونین کا، اس کے بہت زیادہ منفی اثرات پوری دنیا میں مرتب ہوئے تھے مزدور تحریک کے اوپر.
اور اس کے بعد اس انداز میں کسی اور ملک نے آگے بڑھ کر مزدور طبقے کی قیادت سنبھالنے کا دعویٰ نہیں کیا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اور ملک جو تھا اس کی قیادت نے یہ ہمت نہیں کی کہ وہ یہ کہے کہ میں پوری دنیا میں مزدوروں کی تحریکوں کو سپورٹ کرتے ہوئے ان کی حاکمیت کے لیے جو ہے ان کا مکمل ساتھ جو ہے وہ دیں گے ہم لوگ۔ بہت سے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ چائنا کی حکومت جو ہے، چین جو ہے وہ اس معاملے میں اپنا ایک کردار ادا کرے گا، لیکن چین نے اپنے طور پر اپنے ملک کے اندر اپنی ترقی کی طرف تو پورا دھیان دیا، لیکن بین الاقوامی مزدور تحریک کو اس انداز میں سپورٹ نہیں کیا جس انداز میں ماضی میں سپورٹ کیا جاتا تھا۔ تو ان تمام حالات نے پوری دنیا میں مزدور تحریک کو کمزور کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ سوویت یونین کے ڈاؤن فال کے بعد ایک جنرل تاثر دنیا میں یہ آیا، اور اس پروپیگنڈے کو بہت زیادہ پروان بھی چڑھایا گیا سامراجی ممالک کی طرف سے کہ اب نظریاتی سیاست کا دور ختم ہو چکا، اب مارکسسٹ سیاست کا دور ختم ہو چکا، اور اب مزدوروں کی حاکمیت کا نعرہ لگانے والے لوگ جو ہیں وہ جمہوریت کی بات کریں اور جمہوریت کے علاوہ ریفارمز کی بات کریں، اور انہی جو ہے وہ طریقہ کار کے مطابق اپنی تنظیموں کو اور تحریکوں کو آگے بڑھائیں۔ اب ان کی حاکمیت کا دور گزر چکا، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ جب 1917 میں روس کا انقلاب آیا، اس سے پہلے کی تحریروں کو بھی اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بہت کچھ کہا گیا تھا کہ یہ مزدور طبقہ کیا انقلاب برپا کرے گا، کیا مزدور طبقہ انقلاب برپا کر سکتا ہے، کیا مزدور طبقے میں انقلاب برپا کرنے کی صلاحیت ہے۔ تو اس طرح کی میں نہیں سمجھتا کہ اس انداز میں ان باتوں کو مانا جا سکتا تھا کہ کیونکہ 1917 کے انقلاب نے تمام صورتحال کو یکسر تبدیل کر دیا تھا۔ السلام علیکم، میرا نام اسما عباس ہے اور آج یوم مئی ہے، جس کی تمام محنت کشوں کو مبارکباد۔ آج صرف ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی یوم مئی کے حوالے سے ان بہنوں سے جو کہ محنت کش ہیں اور جو صحیح طور پر اس سماجی سیاسی نظام سے تنگ آئی ہوئی ہیں، تو ان کے لیے شاید کچھ سوال ہیں اور شاید کچھ تسلی۔ پہلی بات تو یہ کہ 1 مئی 1886 کو 8 گھنٹے کے ورکنگ ڈے کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کی کتنی سچائی اور کتنی اصلیت ہے وہ ہم آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کن لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور کن لوگوں کی حصے میں وہ 8 گھنٹوں کا دن ابھی تک نہیں آیا ہے۔ بجائے اس کے کہ ہمیں زیادہ ہم انسانی ڈائریکشن میں جائیں، ہمیں راؤنڈ دا کلاک ورکر بنا دیا گیا ہے، اسپیشلی ان عورتوں کو جو کہ گھر میں بھی اور باہر بھی کام کرتی ہیں اور جن کو یہ بتایا گیا ہے کہ فلیکسیبل ٹائم سے کمپنی ہے وہ ان کی مدد کر رہی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو مراعات ہمیں ملتی ہیں یہ ہمارے لیے کوئی فیور یا احسان نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی سرمایہ دار کو فائدہ مل رہا ہے، تو یہ اچھا ہوگا، کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام میں کسی طرح سے بھی نفع ممکن ہے ہی نہیں جب تک کہ مزدور سے اس کی مزدوری نہ رکھی جائے یا اس کے جو کام کے وقت کی اس کو اجرت پوری نہ ملے، اسی سے سارا نفع کا نظام چلتا ہے اور سرمایہ داری کو فروغ ملتا ہے۔ بہت دیکھا ہے کہ خواتین جو گھر سے کام کر رہی ہیں، جو کہ اپنی چیزیں بنا کے بازار میں لا رہی ہیں، جو کہ ہوم میڈ بزنسز کر رہی ہیں اور آپریٹ کرتی ہیں اپنے گھروں سے، تو ان کی محنت بھی اگر ہم سمجھیں کہ کسی ایک چھوٹے سے اس طرح کے بزنس کو چلانے میں کتنی محنت، کتنے گھنٹے درکار ہوتے ہیں، کتنی ذمہ داری ہوتی ہے، جو کہ اگر ہم ایک کنونشنل کیپٹلسٹ نظام کو دیکھیں تو وہ کسی فرم یا آرگنائزیشن کو سنبھالنی چاہیے تھی۔ ہمیں اس طرح کی آزادی کے کور میں ہمیں اصل میں ایک نئی طرح کی غلامی دے دی گئی۔ محنت کش جو سوچ ہے اس سے ہٹ کے ہم اپنے آپ کو سرمایہ دار اور دکاندار سمجھنے لگیں گے تو اس سے کافی عبرتناک نتائج ہو سکتے ہیں۔ ایکچولی جو ہمارے ارد گرد آج ہو رہا ہے اس کا بہت کریڈٹ جو ہے وہ اسی سوچ کو جاتا ہے کہ ہم بزنس سینٹرڈ ہو کے، پروفٹ سینٹرڈ ہو کے، مارکیٹ سینٹرڈ ہو کے ہم اپنی شناخت ہے ایز اے ورکر، ایز اے سٹیزن، وہ ہم
بھولتے جا رہے ہیں. تو اس کا آنے والی نسلوں کو اور ہماری نسل کو بھی اس سے بہت نقصان ہے. شکریہ. ہیپی مے ڈے. حنیف رامے، جنرل سیکرٹری متحدہ لیبر فیڈریشن پنجاب. آج ہم 1886 میں محنت کشوں کی قربانیوں کے حوالے سے جو 1 مئی ہمارا آ رہا ہے اس کو منانے جا رہے ہیں. یہ دن پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، لیکن جب ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں تو ہمیں 1886 اور آج کے حالات میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. یہاں پہ وہی کم از کم اجرت کا مسئلہ، سوشل سیکورٹی کا مسئلہ، EOBI کا مسئلہ، یونین کی رجسٹریشن کا مسئلہ اور لوگوں کی بحالی کے حوالے سے لیبر کورٹوں میں کیسز کا مسئلہ، یہ سارے ہمیں مسائل درپیش ہیں. اور آج جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ٹریڈ یونین بہت کمزور ہے اور مزید ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بہتر طریقے سے اپنے اختلافات ختم کرتے ہوئے اس کو مزید بہتر کر سکیں کہ پاکستان کے محنت کش کسان اور تمام لوگ، طلبہ، ڈاکٹر، تمام انسان دوست لوگ اکٹھے ہو جائیں اور اپنی ایک جماعت بنائیں، ایک عام آدمی پارٹی بنے، مزدوروں کسانوں کی پارٹی بنا کر اکٹھے ہو جائیں اپنے پلیٹ فارم پر. اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. ان لوگوں نے، ان اشرافیہ نے اپنی جماعتیں بنائی ہوئی ہیں، جاگیرداروں نے اپنی جماعتیں بنائی ہوئی ہیں، سرمایہ داروں نے اپنی جماعتیں بنائی ہوئی ہیں، لیکن غریب لوگ جو 90% اس پاکستان کے ہیں، عام آدمی ہیں، انہوں نے انہی کے ہاتھوں میں کھیل کر اس ملک کی تجوریاں بھرتے ہیں، ان کی دولت پیدا کرتے ہیں، لیکن اس پیدا کی ہوئی دولت پر ان غریبوں کا کوئی حق نہیں ہوتا. آپ دیکھیں، نہ چینی نہ آٹا، لائنیں لگی ہوئی ہیں جگہ جگہ پر، اور غریب آدمی ذلیل و خوار ہو رہا ہے. نوکریاں ہیں، کووڈ-19 کی وجہ سے غریبوں کو فیکٹریوں سے نکالا گیا. انہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ ان کو دیا جائے، ان کا معاوضہ دیا جائے. نہ آج تک معاوضہ ملا، نہ انہیں اکوموڈیٹ کیا گیا ہے. لہٰذا میں تو یہ سمجھتا ہوں اس 1 مئی کے حوالے سے محنت کشوں کو یہی پیغام ہے کہ اپنے پلیٹ فارم پہ آئیں، اپنی بات کریں. یہ جتنی پارٹیاں ہیں یہ سب واردات کر رہی ہیں آپ کے ساتھ 70 سال سے. انہوں نے اگلے 70 سال بھی آپ سے کھیل ہی کھیلنا ہے. جب تک آپ اپنی جماعت نہیں بناؤ گے، اس ملک کے نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہی اصل مسئلے کا حل ہے. 1 مئی کو، اور آج کیونکہ حالات جو ہے وہ جلوس کے نہیں ہیں، اجلاسوں کے نہیں ہیں. ہم نے پاکستان مزدور محاذ کا بھی اجلاس رکھا تھا تہائی کے لیے 30 جو ہے وہ اپریل کو، لیکن وہ بھی ہم نے ملتوی کر دیا اس بنیاد پہ کہ لوگوں کو جو ہے وہ آنا مشکل ہوگا. اور بہتر یہی ہے کہ اس دفعہ 1 مئی جو ہے وہ خاموشی سے جو ہے منایا جائے اور لوگوں کو کسی امتحان میں جو ہے نہ ڈالا جائے. جہاں تک ملک کی صورتحال ہے، بے روزگاری کی جو صورتحال ہے، مزدوروں کی جو صورتحال ہے، وہ بہت ہی ناگفتہ دہ ہے. حکمران تو بالکل اتنے نااہل ہیں کہ ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے کہ انہوں نے صرف اپنے مافیا کو جو ہے سپورٹ کرنا ہے. مہنگائی دن بدن انتہا ہو رہی ہے. غریب آدمی تو غریب آدمی سفید پوش بھی تباہ ہو گیا، اس کو بھی نہیں سمجھ آتی کہ وہ اپنا بجٹ جو ہے وہ کیسے تیار کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظہور آوان، چیئرمین اسٹیئرنگ کمیٹی پاکستان ورکرز فیڈریشن و ممبر ILO گورننگ باڈی. سب سے پہلے تو میں اس بات پہ جو آج محنت کشوں کو ان کے اوقات کار کے بارے میں 1 مئی جو ہے وہ پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، اس کو احتشام کے ساتھ نہیں جو ہمیشہ کے لیے ریلیاں اور جلوس ہیں، لیکن چونکہ آج کے حالات میں کرونا وائرس اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان، لیکن کرونا وائرس کے SOPs کی وجہ سے جہاں حکومت نے مجبور ہو کر پابندی لگائی، تو اس وجہ سے ہماری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے پہ محنت کشوں تک اپنا یہ پیغام پہنچائیں کس طریقہ کار پہ ہم نے اپنی جدوجہد کو نئے سرے سے استوار کرنا ہے. اسی 1 مئی کے شکاگو کے ان محنت کشوں کی قربانیوں کو، جنہوں نے اوقات کار کے لیے پہلی جدوجہد کر کے ایک بنیاد رکھی، اور ILO کا پہلا کنونشن جو اوقات کار سے متعلق کا تھا، 8 گھنٹے کام، 8 گھنٹے آرام اور 8 گھنٹے دیگر ضروریات کے لیے. اس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے کچھ سفارشات ہیں جو ورلڈ وائڈ ہیں، کیونکہ یہ گلوبلائزیشن کے تحت ہو گیا کرونا وائرس کووڈ-19.
हम ये समझते हैं कि ग्लोबली भी और नेशनली भी कोरोना वायरस को एक ऑक्यूपेशनल डिजीज जितना जल्दी है डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि ऑक्यूपेशनल डिजीज में अगर ये आएगा तो वही जो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ के मौजूद हैं लेबर कवानीन के अंदर, वो तमाम राइट्स मिल जाएंगे। यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन जो है वो बैनुल अक़वामी तौर पर, और बिलखसूस सोशल डायलॉग जो ट्रेड यूनियन और वर्कर दोनों को मिलकर ये करना है। वल्नरेबिलिटी ऑफ द ग्लोबल मॉडल ऑफ ट्रेड और प्रोडक्शन जो है उसको नए सिरे से करना पड़ेगा। टेली वर्किंग जो कि अब नई टेक्नोलॉजी और इसके तहत आ गया, एक्सेलरेटेड हुआ है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, तो इस वजह से भी उसको भी एक नए सिरे से देखना होगा। और ख़ास तौर पर उन माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में जो माइग्रेंट वर्कर्स के आए हैं, उनको देखना है कि किस तरह ILO के जो कन्वेंशन उनके ऊपर एप्लीकेबल हैं वो ILO के कन्वेंशन उनके ऊपर हों। वो जो इंटाइटल सैलरीज उन माइग्रेंट वर्कर की थी वो हुकूमतें जो हैं अपने अपने मिशनों के ज़रिए अप्रोच करें कि वो वहाँ पर दें, और फिर साथ उनकी हेल्थ क्लियरेंस जितनी जल्दी है वो की जाए। रिटर्नी को बिजनेस लोन दिए जाएं ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। शिकागो के अजीम मज़दूरों की याद में दुनिया भर के मेहनतकश इसलिए मनाते हैं कि ताकि उनकी याद को भी ताज़ा रखा जाए, और आजकल के हालात में मज़दूर तहरीक के जो तकाज़े हैं उनको बारे में भी बहस मुबासा करके आइंदा का लाया अमल तय किया जाए। हम सिर्फ इसको रस्मी त्यौहार नहीं समझते, बल्कि ये हर किस्म के जुल्म व जबर और इस्तेसाल के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करने का ऐद का एक दिन है, जिसमें दुनिया भर की मेहनतकश ये ऐद करते हैं कि हम जब तक जुल्म व सितम, जबर, इस्तिबदाद और एक्सप्लॉयटेशन और साम्राज्यत का ख़ात्मा नहीं होगा, हम दुनिया भर के मेहनतकश जद्दोजहद करते रहेंगे। और जब तक एक मुनसफ़ाना बराबरी का मसावियाना निज़ाम दुनिया में कायम ना हो, उस वक़्त तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी। इसके साथ ही अगर हम पिछले साल का जायज़ा लें तो पाकिस्तान के मेहनतकशों ने बावजूद इसके कि कोरोना में बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा किए थे, लेकिन पिछले साल सरकारी मुलाजमीन की लाजवाल जद्दोजहद, जिसमें उन्होंने 2-3 बहुत बड़े इकट्ठ और धरना दिया। इसी तरह लेडी हेल्थ विजिटर्स ने इस्लामाबाद और लाहौर में धरना दिया। असातिज़ा ने ज़बरदस्त जद्दोजहद की और इस जद्दोजहद के नतीजे में उनको कामयाबियाँ भी हुई। तो ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ कि सरकारी मुलाजमीन इस सतह तक मुतहर्रक हुए और मुनज़्ज़म हुए। अगर हम देखें कोरोना की आड़ में जो प्राइवेट सेक्टर के मेहनतकशों के साथ बीत रही है, तो वो नहायत गंभीर सूरत हाल है। बहुत सारे पुराने मज़दूरों को जिनकी तनख्वाहें और जिनकी सीनियरिटी बेहतर थी, उनको कोरोना की आड़ में निकाला गया और उनको आज तक मुलाजमत पर वापस बहाल नहीं किया गया। बावजूद इसके कि हम इसके ख़िलाफ़ अदालत आलिया में भी गए थे, लेकिन वहाँ से भी हमें कोई काबिल ज़िक्र रिलीफ नहीं मिला। लेकिन इसके बावजूद हम अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि आज ये जो तब्दीली सरकार है, जो तब्दीली के नारे पर आई थी, आज भी लेबर दास पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा, बल्कि लेबर कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ना मेहनतकशों को अपॉइंटमेंट लेटर मिलते हैं, ना उनको सोशल सिक्योरिटी और EOBI में रजिस्टर किया जाता है, और दिन ब दिन नए नए रखने डालकर उनके लिए नए मसाइल पैदा किए जा रहे हैं। और मिनिमम वेज जो है वो कोई काबिल ज़िक्र इजाफा नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि कम से कम मिनिमम वेज जो है वो 25,000 रुपये मुकर्रर की जाए। भाई हम बहुत कठिन हालात में मना रहे हैं। आज पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में कोरोना की वबा ने तबाही मचाई हुई है, और इसका सबसे बुरा असर होम बेस्ड वर्कर्स और इंडस्ट्रियल वर्कर्स और दिहाड़ीदार वर्कर्स पे पड़ा। हमने देखा कि लाखों के हिसाब से मज़दूरों ने अपनी नौकरियां गंवा दी, उनको तनख्वाहें 6-6 महीने की तनख्वाहें नहीं दी गई, बग़ैर किसी तनख्वाह के उनको नौकरी से फारिग कर दिया गया। गारमेंट की सनत में काम करने वाले लाखों मज़दूरों ने, ख़वातीन ने अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठी। एक तो कोरोना ने ही उनको मार डाला और दूसरे उनकी बेरोज़गारी ने।
کرونا میں اگر جب تک آپ اپنی کیلریز صحیح نہیں لے کے اپنی امیون سسٹم کو بہتر نہیں کرتے اس وقت تک آپ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. لیکن یہ مزدور، ان کے پاس تو کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہے. یہ کیسی ریاست ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ ہم مدینہ کی ریاست بنانے جا رہے ہیں، فلاحی ریاست بنانے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان میں آج تک فلاحی ریاست نہیں بنی. اور فلاحی ریاست بنے گی تب جب ہم سب مل کر ایک سوچ لے کر متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم سے ایک ایسی انقلاب کی بات کریں گے، سوشلسٹ انقلاب کی بات کریں گے جس کے لیے جد و جہد کریں گے، اور اس کے بعد یہ ملک جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ فلاحی ریاست بن سکتا ہے. تو ساتھیوں، اب کرونا کی وبا نے ہمیں بری طرح اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. ہمارے ملک میں ریاست نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. مزدوروں کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے، نکل چکے ہیں، بلکہ وہ نجکاری کا نام لے کر بیرونی آقاؤں کے ساتھ معاہدے کیے جا رہے ہیں. تو ہم ایسے کسی معاہدے کو نہیں مانتے. جو مزدوروں کی قومیائی ہوئی صنعت کو، جو صنعتیں قومیائی ہوئی ہیں، جو صنعتیں اس کے اندر کام کر رہی ہیں، ان کو پرائیویٹ کرنے کی اس نجکاری کی پالیسی کو ہم رد کرتے ہیں. آج ہم دنیا کے تمام محنت کشوں کو، تمام ان ہستیوں کو سرخ سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی محنت کشوں کی بہترین حالات کار کے لیے وقف کر دی. نہ صرف وقف کی بلکہ جیلیں بھی کاٹی اور ریاستی جبر بھی برداشت کیا. ناظرین، آپ نے مختلف مزدور رہنماؤں اور خواتین رہنماؤں کی گفتگو سماعت فرمائی. اس ساری گفتگو کو سماعت کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ آخر اس کا حل کیا ہے. حل ایک تو یہ ہے کہ تمام وہ قوانین جو مزدوروں سے متعلق ہیں، جو دیے ہیں ہماری لیجسلیشن نے، ہمارے آئین نے جو دیے ہیں، ان کے جو بنیادی حقوق ہیں، ان کا تحفظ یقینی بنایا جانا چاہیے. ہم میں سے ہر ایک کو، ہماری بھی ایک لائبلٹی ہے کہ ہم جب مزدوروں کے ساتھ معاملات کریں، ہم ورکنگ کلاس کے لوگ سارے دراصل مزدور ہیں کسی نہ کسی طرح، جو کہ محنت کرتے ہیں اور محنت کے عوض جو ہے وہ اپنی ارننگ کرتے ہیں یا اپنی زندگی کی گاڑی کو چلاتے ہیں. تو ہمیں باہمی اتفاق و اتحاد پیدا کرنا ہوگا، اور ہمیں اپنی مزدور کمیونٹی، وہ جو کہ ہماری کمیونٹی ہے، ہمیں ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو درست کرنا ہوگا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ القاسب حبیب اللہ، کہ دستکار اللہ تعالیٰ کا دوست ہے. تو اللہ کے دوست کے ساتھ ہمیں بھی معاملہ دوستی کا رکھنا ہوگا تاکہ ہمارے سماج میں جو استحصال ہے یہ ختم ہو اور ہم ایک استحصال سے پاک معاشرے کی طرف بڑھ سکیں. ہیومن رائٹس سے مجھے اجازت دیجیے گا. جانے سے پہلے ہیومن رائٹس کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ یہ آپ کی آواز ہے. السلام.